آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں میں ہم نے ایمان باللہ اور اس کے تقاضے، محبت الہی اور اس کی شرائط اور اطاعت الہی، اس پر ہم نے گفتگو کی، جس سے ہم نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اطاعت الہی میں صرف نماز پڑھنا نہیں، صرف روزہ اور حج اور دیگر فرائض کی پابندی نہیں، بلکہ اطاعت الہی کا ایک وسیع تر مفہوم ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے جس طرح رہنمائی کی اور جس طرح جس شعبے میں اصول وضع کیے، اسلام کے وضع کردہ قوانین کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں اسی ڈھنگ سے زندگی گزارنا جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے، پھر انسان کا لمحہ لمحہ اور اس کی زندگی کا ایک ایک سانس اور اس کے حیات کے شب و روز عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ بندہ اطاعت الہی کا پیروی کرتا ہے۔ آج ہم ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا کہ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی۔ سب سے پہلا تقاضا ایمان کا کہ اللہ سے محبت کرو، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کی اطاعت کرو، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی پر بھروسہ کرو، توکل علی اللہ۔ تو آج ہم کچھ باتیں توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا، اس حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا توکل علی اللہ، یعنی ہر حالت میں اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان قرآن مجید نے نقل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اس پر ایمان لائے ہو اور دل سے فرما برداری کرنے کا عزم کر چکے ہو، اطاعت کا، دونوں باتیں تو فعلیہ توکلوا، پھر اسی رب پر بھروسہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں نہ صرف یہ کہ ذات باری تعالی پر ہر معاملے میں توکل کو نہ صرف جزو ایمان کہا گیا ہے، دیکھا جائے تو در حقیقت اسے شرط ایمان قرار دیا گیا ہے توکل کو۔ عربی زبان کی گرامر کی روح سے
یہاں پر لفظ ان، حرف ان، یہ شرط کا معنی لیتا ہے، جس کا اردو میں معنی اگر سے کیا جاتا ہے، اور اس سے جو اگلا جملہ ہے آمنتم باللہ، یہ جملہ شرطیہ ہے، فعلیہ توکلوا، یہ اس کی جزا ہے، جس کو ملانے سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے میری قوم، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، تو پھر اس کے نتیجے میں لازم ہے یہ بات کہ اس پر بھروسہ بھی کرو گے۔ یہ شرط اور جزا کا معنی ہے۔ جیسے اگر کہا جائے کہ سورج موجود ہے، سورج طلوع ہے، تو پھر لازماً دن موجود ہوگا۔ اگر سورج طلوع ہوگا تو پھر لازمی بات ہے دن موجود ہوگا۔ اگر دن موجود ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ سورج بھی موجود ہوگا۔ تو دن بغیر سورج کے اور سورج بغیر دن کے وجود میں نہیں آتا۔ اسی طرح سمجھ لو ایمان بغیر بھروسہ کے اور توکل بغیر ایمان کے یہ ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ ایمان انسان کے قلب و جگر میں تب متحقق اور ثابت ہوگا جب انسان کے تمام تر بھروسے کا دار و مدار اللہ رب العزت کی ذات پر۔ یہ ایک بدیہی بات ہے، یعنی واضح بات ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی ذات سے محبت ہو اور محبت بھی کامل، اور اس کی اطاعت کا کامل جذبہ بھی دل میں موجزن ہو، کسی ذات سے کامل محبت ہو اور پھر اس ذات کی کامل اطاعت کا جذبہ دل میں موجود ہو، تو پھر انسان کو اس محبوب کی ذات پر بھروسہ کرنے کو جی چاہتا ہے، انحصار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ بات ناممکن ہے کہ کسی انسان کو کسی سے کامل محبت بھی ہو اور اس کی کامل اطاعت کا جذبہ بھی دل میں موجود ہو اور اس پر بھروسہ کرنے کو جینا چاہے۔ یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ محبت یہ بڑی غیرت مند چیز ہے۔ میرے خیال میں غیرت جو محبت کا تقاضا ہے، جو محبت کی غیرت ہے، اس سے بڑھ کر پھر کوئی اور غیرت نہیں ہے۔ محبت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آنکھ اس کے محبوب کی طرف اٹھے پھر وہ کسی اور کی طرف نہ اٹھے، جو دل محبوب کے لیے دھڑکے پھر وہ کسی اور کے لیے نہ دھڑکے۔ اور محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی محبت میں کسی غیر کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتا۔ محبوب یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے دوستی کا دم بھرا ہے تو پھر کسی اور سے بات نہ کرنا۔ تو جب انسان کے قلب و جگر اور چھاتی میں محبت الہی کا کامل جذبہ موجود ہو اور اطاعت الہی کا بھی کامل جذبہ موجزن ہو، تو پھر اس سے انسان کے قلب و جگر میں ایمان کامل کا خمیر تیار ہوتا ہے، جس کا مزاج سراسر توحید ہے۔ اور توحید کا پہلا تقاضا توکل علی اللہ۔ ہر معاملے میں محبت کرنے والوں، اطاعت کے لیے اٹھنے والوں، اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈال کر اپنی جبین زمین پر رگڑنے والوں، فرماتا ہے اللہ رب العزت اگر مجھ سے محبت کی ہے
اور میری اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، میرے سامنے جبین نیاز رگڑتے ہو تو پھر کسی اور پر اعتماد نہ کرو، پھر مجھ پر بھروسہ کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر تو بھروسہ فقط اس سے محبت کرنے والے ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ جو بات امر کے صیغے کے ساتھ اللہ رب العزت فرمایا اقیموا الصلاۃ، یہ امر کا صیغہ ہے، وجوب پر یعنی لازم پر دلالت کرتے کہ یہ کام تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے توکل کا حکم بھی امر کے صیغے کے ساتھ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم پر لازم ہے مجھ رب پر بھروسہ کرنا۔ اب توکل کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تو نام ہے نا کہ بھروسہ کرو، توکل کرو، آپ سنتے ہیں، میں سناتا ہوں، لیکن اس کا جو صحیح مفہوم ہے توکل اور بھروسے کا، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے عام معاشرے میں، عام لوگوں کے ذہن میں جو توکل کے بارے میں فکر فیصلہ دیتی ہے وہ یہ کہ توکل ترک کے اسباب اور وسائل کا نام ہے۔ یہ ایک فکر دی جاتی ہے کہ سارے وسائل چھوڑ دو، سارے اسباب چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھو، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ ایک توکل کے بارے میں فکر دی جاتی ہے، اور یہ توکل کا یہ مفہوم اللہ رب العزت کو ہرگز منظور نہیں کہ جس میں اسباب اور وسائل سے کلیتاً صرف نظر کر دی جائے، بلکہ اسلام کا دیا ہوا تصور توکل کے بارے میں یہ ہے کہ تم اسباب اور وسائل کو ضرورت زندگی سمجھ کر استعمال میں لاؤ، وسائل اور اسباب سے استفادہ کرو، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ مسبب الاسباب پر، بھروسہ اسباب پر نہیں۔ بھائی بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائی سبب ہے، دوائی کھاؤ، لیکن بھروسہ دوائی پر نہیں، بھروسہ رب کی ذات پر، کہ صحت دینے والی رب کی ذات ہے۔ یہ توکل کا مفہوم ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا، عرض کی میرے مالک میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں پہاڑ پر جاؤ، وہاں ایک بوٹی ہے، اس کا پتا توڑ کے کھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتا توڑ کے کھایا تو پیٹ کے درد کا آرام کیا، اسباب کی طرف بھیجا، علاج کرنا سنت ہے۔ پھر ایک مرتبہ وہی تکلیف دوبارہ ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بوٹی وہی پتا اسی جگہ پر دوبارہ کھایا تو آرام نہ ہوا۔ عرض کی مالک وہ جو پتا تو نے مجھے بتایا تھا وہ میں نے کھایا لیکن آرام نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کلیم وہ شفا اس پتے میں نہیں تھی، شفا تو میرے نام میں رکھی ہوئی تھی۔ تو توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان اسباب کو اپنائے، وسائل کو اپنائے، ذرائع کو اپنائے، ذریعہ معاش، ذریعہ صحت، جو بھی آپ کو معاملہ در پیش ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے ذریعہ لازمی ہے، لیکن بھروسہ اس پر نہیں، اعتماد اس پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اسباب اور وسائل اس کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں۔ بسا اوقات آپ روزانہ دوائی کھاتے ہیں
لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہی دوائی روزانہ کھاتا ہوں، لیکن آج اس نے فائدہ نہیں دیا۔ جب تک رب نے چاہا وہ ٹکی آپ کو فائدہ دیتی رہی، اور جب تک اس نے نہ چاہا اور وہی دوائی بیکار ہو گئی۔ یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو اسباب کی ضرورت ہے۔ بچہ بغیر ماں باپ کے نہیں ہوتا، اسباب ہیں والدین۔ بھائی بہن تب بنتے ہیں جب والدین کا وجود ہوتا ہے۔ کوئی چاچو ماموں یہ رشتہ تب جڑتا ہے جب سبب موجود ہوتا ہے۔ تو بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ بھروسہ رب کے نام پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا محبت کا دم بھرنے والے بھروسہ اسی پر کر، اسی کو کارساز سمجھ، اسی کو اپنا وکیل بنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا لفظ رب آیا ہے، رب المشرق۔ اور آپ چونکہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کئی مقامات پر رب کا، اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اقرأ باسم ربک الذی، فلا وربک جزاء من ربک، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب۔ کئی مقامات پر یہ لفظ صفت اللہ رب العزت کی قرآن مجید میں آئی ہے۔ اس رب کا معنی کیا ہے؟ اس رب کا معنی یہ ہے کہ آج آپ اپنے پالن ہار کی اس صفت کے مفہوم کو سمجھ کے جائیں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ رب کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا، لمحہ بہ لمحہ، وقفہ در وقفہ، تدریجاً اس کو نشو و نما دیتے دیتے، ترقی دیتے دیتے اس کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیں۔ یعنی کسی چیز کی تربیت اس انداز سے کرنا کہ اس کو عدم محض سے اٹھا کر اس کے ظرف اور اس کی استعداد کے مطابق اس کو فطری انتہا تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ گویا رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ساری کائنات، انسان اور جن اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ساری مخلوق کی تربیت اور پرورش اور حفاظت اور نگہداشت اس طرح کرے کہ اس مالک کی آنکھ سے نہ کسی چیز کی روحانی حاجت مخفی ہو، نہ جسمانی ضرورت مخفی ہو۔ مثلا آپ ایک بیج کا دانہ زمین کی تہ میں چھپا دیتے ہیں، گندم کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے آپ رائی کا دانہ دیکھ لیں وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو زمین میں چھپا دیتے ہیں تو پھر وہ رب جانتا ہے کہ اس کو کتنی حرارت کی ضرورت ہے، پھر وہ رب جانتا ہے اس کو کتنی برودت اور ٹھنڈک کی ضرورت ہے، پھر وہ رب جانتا ہے کہ زمین میں چھپ جانے والے دانے کو کتنی رطوبت کی ضرورت ہے۔ تو اس دانے کو اگر حرارت ضرورت سے زیادہ ملے تو دانہ گل جاتا ہے، اس کو ٹھنڈک اور برودت اس کی ضرورت سے زیادہ ملے تو تب بھی زمین میں چھپنے والا دانہ گل جاتا ہے۔ اس کو رطوبت سرے سے نہ ملے تنی یا اس سے زیادہ ملے تو تب بھی وہ دانہ پھوٹتا نہیں ہے، پونپلیں نہیں نکلتی، تنا جنم نہیں لیتا۔ تو زمین میں کئی قسم کے دانے چھپائے جاتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں، سخت دانے کو زیادہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے،
کچھ نرم ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جن کو رطوبت پانی میں رکھنا پڑتا ہے، پانی میں ان کا تنا جنم لیتا ہے۔ تو رب اس ہستی کو کہتے ہیں، انسان تو انسان رہے، جن تو جن رہے، زمین میں چھپے ہوئے دانے کو بھی وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنی حرارت اور برودت کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت اسے تدریجاً حرارت اور برودت وقفے وقفے سے مہیا کرتا ہے، اس کو رطوبت وقفے وقفے سے میسر کرتا ہے، پھر کہیں اس کی پونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر تھوڑا سا تنا جنم لیتا ہے۔ جب تنا زمین سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ یہ تنا کتنی ہوا کی تیزی کو برداشت کر سکتا ہے، وہ اتنی ہوا نہیں چلنے دیتا کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بندے نے اس کو زمین میں لگایا ہے تو اس کا مقصد زندگی کہیں فوت نہ ہو جائے۔ تو رب وہ ہستی ہے، فرماتے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم کھیتی باڑی کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کھیتی باڑی تو ہم ہی تمہاری اگاتے ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو تمہاری پکی ہوئی کھیتی کو بھوسا بنا کر فظلتم تفقہون، پھر تم کفے افسوس ملتے رہے ہو، پھر تم یہ کہو انا لمغرمون، یار ہم تو مقروض ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ محروم ہو گئے۔ یہ اس رب کا دست قدرت ہے جو اس چھپے ہوئے دانے کو حرارت اور برودت اور رطوبت اس کی صیت اور اس کی ضرورت اور اس کی استعداد کے مطابق عطا کر کے اس کو کہیں بہت بڑا تنا اور پودا بنا کر اس پر پھول اور پھل لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کاملہ کی شہادت انسان کے وجود میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا کہ یہ آدم محض تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ایک انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، آدم محض تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس پر مراحل حیات آسان کر دی۔ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وقتوں میں سے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ شاید مذکور نہیں تھا، قابل ذکر شاید نہیں تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مراحل حیات اور مدارج حیات آسان کرتے ہوئے پھر فرمایا انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں آدم محض سے اٹھایا، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، تدریج ہو رہی ہے، لمحہ بلمحہ نشو و نما دے رہا ہے۔ مٹی تھا انسان، نطفے میں بدلا۔ انسان کئی زمین کے خطوں کو اس سے اگنے والے رزق کھا کے اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں نطفے کو پیدا کرتا ہے، مرد و زن کی چھاتی میں۔ پھر کیا ہوتا؟ فرماتا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اس نے تمہیں میلی مٹی بودار گارے سے پیدا کیا، پھر ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے نطفہ پیدا کیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنایا نطفے کو، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے اندر ہڈی کو پیدا کیا، فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تیری دوسری تخلیق کی، تیرا گورا رنگ سجایا، تیری نشیلی آنکھیں بنائی، تیرے موتیوں جیسے دانت سجائے۔ وہ رب فرما رہا ہے دوسرے مقام پر، اسی مقام پر فتبارک اللہ احسن الخالقین،
جب اس حسین پیکر کو بنایا تو پھر نعرہ زبان قدرت نے خود لگایا، اللہ اتنا بڑا احسن الخالقین ہے کہ اس نے خود بنا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے کتنا حسن کا پیکر بنایا۔ پھر ایک مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الانسان، بڑے پیار بھرے لہجے میں آواز قدرت آتی ہے، اے انسان بھول گیا ہے لما خلقت بیدی، ہم نے ہر چیز دوسری مخلوق فرشتوں سے بنوائی، تو ایک بے وفا وہ ہے، تجھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا۔ رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب کون؟ فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تیرا تسویہ فرمایا، تیرے نین سجائے، تیرے رخ سجن سجائے، فعدلک، پھر تیری تعدیل، تجھے معتدل شکل عطا کی۔ جب زمین میں ہل چلاتے ہیں نا تو روڑے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے اوپر پھر پنجابی میں کہتے ہیں سہاگا چلاتے ہیں، تو پھر وہ اوپر نیچے ہونے والے روڑے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے فسوا، اس نے تیری آنکھیں برابر لگ لی ہیں۔ اگر وہ چاہتا ایک آنکھ پیچھے ہوتی، ایک آنکھ آگے ہوتی، شکل کتنی بدصورت ہے۔ کان ایک بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا، شکل کتنی عیب ناک ہوتی۔ اگر ایک انسان کے سر پر بال نہیں ہے تو اس سے پوچھ ان کی قیمت کیا ہے۔ اس نے کہا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس نے جیسے چاہا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑا۔ تو رب وہ ذات ہے جس نے انسان کو عدم محض سے اٹھایا اور حسن کا پیکر، اور صرف انسان کو عدم محض سے نہیں اٹھایا بلکہ پوری کائنات پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ عدم محض تھی، نہ زمین تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا اس مخلوق کو بنانے کا، آسمان کا شامیانہ لگانے کا، اور جب اس نے چاہا کہ زمین کا فرش بچھا دوں اور اس پر آخری نبی خاتم الانبیاء کی امت کو سجا دوں، تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پھر جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، فرماتا ہے ہو جا، فیکون، پھر وہ چیز ہونے لگتی ہے۔ یہ مضارع کا صیغہ، اس کے اندر دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی زمانہ حال سے مستقبل کی طرف مفہوم محیط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس سمت حرف کن سے اشارہ فرماتا ہے تو اس معدوم چیز کو وجود مل جاتا ہے، معدوم چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ پھر جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو پھر حرف کن کی توجہ کا اثر اس سے کٹتا نہیں، طاقت زیست اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ چیز اپنی ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو گویا ارتقاء کائنات کا قرآنی نظریہ یہ ہے کہ وہ انسان ہوں یا جن، وہ حیوان ہوں یا چرند پرند، وہ آبی مخلوق ہو یا خاکی مخلوق ہو، وہ آسمانی کائنات ہو یا فضائی کائنات ہو، جس چیز کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اس تخلیق کے دن سے اپنے آخری نقطۂ انجام تک ہر چیز کو اللہ رب العزت کی توجہ درکار ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت کی بے پایا الطاف و عنایات کی ضرورت ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز سے ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا لیتا ہے، اس چیز کا وجود محض اس
حصہ پارینہ بن جاتا ہے، اسے کوئی یاد نہیں کرتا، اسے کوئی گنتی میں شمار میں نہیں لاتا۔ ہاں، جن کی طرف ان کی مالک کائنات کی ہر لمحہ توجہ رہتی ہے، اللہ رب العزت کی عنایات و الطاف کا دریا جس کی طرف بہتا رہتا ہے، وہ دنیا میں رہے تب بھی اس کا نام روشن رہتا ہے، جب وہ قبر میں چلا جائے تب بھی اس کا نام اس سے زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں کہ داتا حضور اپنی زندگی میں شاید اتنا مشہور نہ ہوں کہ کائنات کے اطراف و اکناف والے لوگ جانتے ہوں، لیکن اس ہستی کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی مسلسل توجہ ایسی کر دی کہ اب فرش والے بھی جانتے ہیں، عرش والے بھی جانتے ہیں، اور کائنات کے اطراف و اکناف کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے دیکھا میں اپنی ربوبیت کا نعرہ کہاں کہاں لگاتا ہوں۔ کہیں فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہیں فرماتا ہے رب السماوات و رب الارض، میں آسمانوں کا رب ہوں، میں زمین کا رب ہوں، کہیں فرماتا ہے میں انسانوں کا رب ہوں، کہیں فرماتا ہے رب کل شیء، ایک ایک چیز کیا گنواؤں کہ میں کس کس کا رب ہوں، کون کون میری مخلوق ہے۔ ایک جملے میں بات ختم کر دی، فرمایا جو چیز موجود ہے ہر شے کا میں رب، جو چیز موجود ہے ہر شے کا میں رب ہوں۔ اور رب کیسا کہ اس کی ضرورت کے مطابق اسے تدریجاً اس کی نشو و نما کرتا رہا۔ میں نے آسمان کو تدریجاً بنایا، زمین کو تدریجاً بنایا، میں نے انسان اور جن کو تدریجاً بنایا، میں نے عرش تا فرش ساری کائنات کو تدریجاً بنایا۔ یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے۔ لوگوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ساری کائنات کو تدریجاً بنایا۔ اب جب میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے تو پھر تم کسی اور کی طرف نہ جاؤ، بھروسہ کرنا ہے تو پھر مجھ پر۔ کہ مجھے وکیل بنا لو، اور وکیل وکالت سے ہے، اور اس کے مفہوم سے میں اور آپ غافل نہیں کہ وکیل وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے کاندھوں پر کسی کام کو سر انجام دینے کی ذمہ داری ڈال دی جائے۔ لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وکیل کو کام سونپ دینے کے بعد موکل آرام سے سو جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وکیل کی ہدایت کے مطابق موکل بھی اپنی کوششیں بروئے کار لاتا رہتا ہے، وہ بھی اس کی ہدایت کے مطابق اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہمیں کہ ہم توکل تو اسی کی ذات پر کریں، بھروسہ تو اسی کی ذات پر کریں، اپنے تمام تر معاملات اسی ذات سے وابستہ اور منسلک کر دیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہارے کام کی ذمہ داری اور انجام دہی کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، لیکن میں تمہیں کچھ احکام دے رہا ہوں، کچھ قوانین دے رہا ہوں، تم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے جاؤ۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کو سر انجام دیتے ہیں، جیسے اس نے فرمایا ویسے کرتے جاتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 313 ہے اور ان کا ٹاکرا 1000 سے ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے دل میں توکل کا دریا کتنا موجزن ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کتنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے 313 کی جماعت، تمہارا بھروسہ آلات حرب و ضرب پر نہیں ہے، تمہارے پاس نیزے اور بھانے نہیں ہیں، تمہارے پاس اونٹ اور گھوڑے نہیں ہیں، کیونکہ تم تو اسباب پر بھروسہ کرنے والے ہی نہیں ہو، تم تو بھروسہ کرتے ہو رب کائنات پر، اور تم بجائے تلوار کو ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے بھانا اور نیزہ اور جنگی آلات و حرب ضرب اٹھانے کے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑ لو اور رب کی
تم میدان میں بڑھو، تمہارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، تمہاری فتح کی دیر نہ ہوگی۔ جہاں سے تم گزرتے جاؤ گے تمہاری فتح کے جھنڈے جبریل گاڑتا جائے گا۔ تمہاری کوشش کرنا تمہارا کام ہوگا۔ وَقَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس مومنین کی جماعت کی مدد کرنا رب کا کام۔ بھروسہ یہ ہے، غزوہ بدر ہمیں بھروسہ کا درس دیتا ہے کہ 313 لوگ، 1000 جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی ہے، لشکر جلال بھی ہے، ادھر ہاتھ میں چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، جس پر پھٹا پرانا لباس ہے، لیکن یہ بھروسہ کرتے جا رہے تھے رب کائنات کی ذات پر۔ جب اس پر بھروسہ کیا تو اس نے بھی مدد کر کے دکھائی۔ 5000 فرشتوں کا لشکر اتار کر میدان بدر میں مسلمانوں کی فتح کا بیان کیا۔ آخری حدیث سنو، متوکلین کا درجہ کیا ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب اپناتے ہوئے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا مجھے تمام انبیاء کی تمام امتیں دکھائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ 2 امتی تھی، کسی کے ساتھ 1 امتی تھا، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ تھے، کسی کے ساتھ کچھ اس سے زیادہ لوگ تھے۔ پھر میں نے جب میں غفیر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ جنم غفیر جہاں پہ موجود ہے یہ میری امت ہوگی۔ مجھے فرمایا کہ نہیں میرے حبیب، یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یہ تو موسیٰ کلیم کی امت ہے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ اپنے آسمان کے افق میں کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے کنارے کی طرف دیکھا، مجھے ایک سواد اعظم نظر آیا۔ پھر مجھے دوسرے کنارے کی طرف فرمایا دیکھو، میں نے ادھر دیکھا تو ادھر بھی مجھے ایک سواد اعظم نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اے میرے حبیب، یہ آسمان کے دونوں کناروں والی مخلوقات کی، اور فرمایا میں نے دیکھا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ اتنا فرما کر گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے یا وہ 70,000 لوگ کون ہوئے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو رہے تھے؟ کسی نے کہا وہ حضور کے صحابہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیدا بھی اسلام کی حالت میں ہوئے ہیں اور فوت بھی اسلام کی حالت میں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام واپس تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون؟ جو بغیر حساب کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ فرمایا سنو، وہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غلط جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، نہ کسی کی سال نکالتے ہیں نہ نکلواتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا بھروسہ فقط رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ جب توکل کرنے والے میدان حشر میں آئیں گے بغیر حساب کے جنت میں۔ اور دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اسی طرح توکل کرو، لرزقتم کما رزق الطیر، پھر تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ پرندے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو شکم سیر ہو کر آتے ہیں۔ فرمایا لزالت بدعائکم الجبال، اگر تم اپنے رب پر توکل کرنے کا، بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ادا کر دو، پھر تمہارا مقام دنیا میں یہ ہوگا کہ ہاتھ اٹھاؤ گے تمہاری دعاؤں سے اللہ رب العزت پہاڑوں کو ہٹا دے گا، اللہ رب العزت سمندروں کے اندر تمہارے راستے بنا دے گا۔ الغرض تم مر کے جاؤ گے تمہارا رب تمہیں عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت پر بھروسہ یہ ایمان کا تیسرا تقاضا ہے، اور اللہ رب العزت سے محبت اس کا پہلا تقاضا ہے، اطاعت الہی اس کا دوسرا تقاضا ہے۔ کسی ایمان کا، کسی مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں محبت الہی کا دریا بھی بہہ رہا
سارے سوچ اللہ رب العزت بھروسہ کرنے پر ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، محبوب اگر سارے پھر جائیں تو فرما دو مجھے اللہ کافی ہے. اور وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو کافی.